آج سے نہیں، پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس کے لیے مرکزی نقاب بنی ہوئی تھی۔ سکندر شاہ جیسا شخص پچھلے ایک ہفتے سے متواتر مال میں آ رہا تھا، کوئی نہ کوئی چیز خریدتا، کچھ دیر اس سے بات کرتا، اسے جی بھر کر دیکھتا رہتا اور پھر پلٹ جاتا۔ اور فریال نے بھی اب آہستہ آہستہ اس کی اس حرکت کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ جی فرمائیے سر، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اپنے سامنے کھڑے خود کو گہری نظروں سے دیکھتے سکندر شاہ کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا، آپ سکندر شاہ کی ہر طرح سے مدد کر سکتی ہیں، آپ فرمائیے کہ اس طرح کی مدد کرنا پسند کریں گی؟ بڑی بے باکی سے مسکراتے ہوئے سکندر شاہ نے اپنے بازو کی ٹیک دے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور فریال بری طرح گڑبڑا گئی۔ بے اختیار ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے، اپنے اشتعال کو بمشکل اندر ہی دباتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ لیکن سکندر شاہ کی شوخی میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ جب سے اس نے اس لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھا تھا، تب سے ایک بےتابی بھری آگ اس کے دل میں جل رہی تھی، اور اب اس آگ کو بجھانے کا واحد ذریعہ یہی تھا کہ وہ فریال سے اپنی بےتابی کا تذکرہ کرتا۔ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو گرا کر اس نے ادھر ادھر مدد طلب نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیسوں والوں کی غلامی کرنا یہاں ہر شخص نے سیکھ لیا ہے۔ وہ اس مال میں آتا، یہاں سے خریداری کرتا، یہی سب سے بڑی بات تھی۔ اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنا، اس کی غلطی پر سرزنش کرنا، کم سے کم یہاں کے انتظامیہ اس حق میں ہرگز نہیں تھی۔ اپنے گلابی لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی، اور سکندر متواتر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ پھٹا، تب نہ جانے کہ اس نے اتنا شدید رد عمل دیا تھا کہ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں کو بے اختیار ان کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ پیسے والے سمجھتے کہ ہیں خود کو؟ سب کو ایک جیسا سمجھ رکھا ہے آپ نے یہاں؟ آپ کے عیاشی کے لیے کوئی سامان نہیں رکھا گیا، جائیں یہاں سے۔ اور سکندر شاہ کو زندگی میں پہلی بار کسی نے اتنے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑایا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر سنجیدہ اور خطرناک تاثرات چھا گئے۔ آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ اسے اپنی شخصیت کا رعب ڈالنا چاہا، لیکن وہ اس کے رعب و دبدبے میں آنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ جو بھی ہیں، میرے لیے یہاں صرف ایک کسٹمر ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو میں بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ اپنے ہاتھ کی مخروطی انگلیوں کو اٹھاتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو مزید بڑھا کیے اسے دیکھ رہی تھی، اور سکندر شاہ نے دلچسپی سے اپنے لبوں کو دبا کر ایک چیلنج کرتی ہوئی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور پھر پلٹ گیا۔ وہاں کا سربراہ فوراً اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مس فریال، کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ جانتی بھی ہیں کہ ہمارے کتنے بڑے کسٹمر اور کتنی بڑی شخصیت ہے سکندر شاہ۔ وہ وہی کر رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا، بڑے بڑے کی چاپلوسی۔ سوری سر، لیکن اگر آپ کی مال پر آنے والے کسٹمر ہماری عزت کا خیال نہیں رکھیں گے تو… اور ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ اس دھان پان سے شخص نے اس کی بات کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو کسٹمر کے ساتھ یہی رویہ رکھنا ہے تو آپ کو کل سے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ اس کے لہجے، چہرے کی رنگت لمحے بھر میں مرجھائی، اور دوسرے ہی لمحے سر جھکا کر وہ مال سے نکل گئے۔ اس روز ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے اپنے حسین چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس شخص کے حق میں بددعا کی۔ اللہ کرے تم کبھی کامیاب نہ ہو، تمہارے پیسے تمہارے کسی بھی کام نہ آ سکے۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے وہ سڑک پر چلتے جا رہے تھے، سر گرا کر، اور آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے والے آنسو اس کی بے بسی کی گواہی دے رہے تھے۔ کبھی کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور آخری راستہ جسے وہ اختیار کرتا ہے، وہ راستہ بھی اس کے لیے قید خانہ بن جاتا ہے۔ اور اپنی چھوٹی سی بیٹی کو پالنے کے لیے، اپنی ماں کی ضروریات کے لیے یہ جاب کتنی ضرورت تھی صرف وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا جانتا تھا۔ وہ روتی جاتی، مسلسل بڑبڑاتے ہوئے، یہ جانے بغیر کہ اس کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات رکھنے والا شخص بھلا اس بات سے کیسے ناواقف ہو سکتا تھا۔ اس نے مکمل انتظامات کر لیے تھے اس کے حق میں کچھ بھی ایسا کرنے کے لیے جو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا۔ وہ سکندر شاہ کی نظروں میں آ چکی تھی، اور منظور نظر کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا سکندر شاہ کے لیے ایک بڑی ناکامی ثابت ہوتی، اور ناکام ہونا اسے پسند نہیں تھا۔ گھر جا کر اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ جاب چلی گئی ہے، بس اس نے یہی کہا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے تو 2 دنوں کے لیے چھٹی لے لی۔ اس کی ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اور وہ اس کے لیے مزید پریشانیوں کا باعث نہیں بن سکتی تھی۔
اپنی ننھی سی بڑی کو گود میں اٹھا کر وہ دیر تک اس کا ماتھا چومتی رہی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ 24 سالہ لڑکی کن اذیتوں سے گزر رہی ہے۔ وہ ساری اذیتیں جو اس کی بیٹی پر آ کر محدود ہو جاتی، جس کا کھلکھلاتا ہوا چہرہ اس کے لیے دوبارہ جینے کی وجہ بنا۔ اور پریشی نے اپنی آنکھوں کو مٹکا کر مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا۔ زندگی سے بھری مسکراہٹ جسے محسوس کر کے وہ ایک بار پھر رو پڑی، بڑی شدت کے ساتھ۔ شاندار سے کمرے کی ہر چیز پر ایک سکتہ داری تھا۔ کمرے کی دیواروں پر بنے ہوئے نقش و نگار منفرد تھے۔ ایک جانب کا داور تصویر میں مسکراتا ہوا سکندر شاہ ہر منظر کو مات دیے ہوئے تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں وہی چیلنج تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا۔ رخسار بیگم ہر صورت لازمی اس کے کمرے کی سیٹنگ، صفائی اور ترتیب کا خیال رکھتی، ورنہ انہیں معلوم تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی میں ذرا سی بے ترتیبی اسے بری طرح بھڑکا دیتی ہے۔ بالکنی میں کھڑا وہ اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار ہوا پھڑپھڑاتی ہوئی اس کی شرٹ، کسرتی وجود سے سر پٹکتی ہوئی ٹھنڈی ہوا اور باہم پیوست لبوں پر پھیلی ہوئی ہلکی سی مسکراہٹ اس نازک سی لڑکی کے نام تھی، جو آج اسے آنکھیں دکھانے کے باوجود اس کے لیے قابل نفرت یا قابل غصہ نہیں بن پائی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ فریال حسن کے لیے کون سا مقام رکھتا ہے، لیکن اسے پہلی نظر دیکھنے کے بعد اس کی معصومیت کا دیوانہ ہوا۔ بس اس کی دل فریب چہرے کو دیکھا، بڑی بڑی سبز آنکھوں کو، اور سکندر شاہ کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ان بڑی اور گہری آنکھوں اور ملائم لہجے نے اس لمحے بھر میں اپنا دیوانہ بنا لیا۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے اسے اپنا دیوانہ بنایا۔ وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی عورت نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والی پہلی عورت اس کی ماں کی پسندیدہ عورت تھی، ہانیہ وقار۔ وہ لڑکی جو صرف 6 مہینے ہی اس کی زندگی میں ٹکی، لیکن اس کی زندگی کی پوری ترتیبوں کو بدل کر رکھ دیا۔ ضدی، مغرور، اکڑ سے بھری ہوئی وہ لڑکی اس کی زندگی کی اپنی ترتیبیں تھی، اور ان میں مداخلت اسے ہرگز بھی برداشت نہیں تھی۔ سو اچھے خاصے خسارے کے بعد بھی اس نے اپنی راہوں کو جدا کر لیا، اور اس کی ماں کے دل سے ابھی تک کسی صورت میں یہ غم جانے والا نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہی شاہانہ انداز تھا۔ حمزہ بھی جاگ کر اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا۔ اس کا ناشتہ ہمیشہ دیر سے ہوتا، جبکہ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا بڑی دلچسپی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان انوکھا تھا۔ تبھی رخسار بیگم کافی دیر سے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ اسپیشل ہے آفس میں یا لائف میں؟ سلائس کو کاٹتے ہوئے انہوں نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، لیکن سکندر نے چونک کر سر اٹھایا۔ مثلاً؟ وہ اب نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مثلاً یہ کہ سکندر شاہ مسکرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ بات ان کی ماں کو بہت بری طرح کھٹک رہی تھی۔ بہت دوستانہ لہجے میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور سکندر بھی ہنس پڑا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کچھ ایسا جو مسکرانے کی وجہ بن رہا ہے۔ بالآخر اپنی زبان پہ وہ سب کچھ لا ہی رہا تھا جسے اتنا جلدی اس نے لانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اس کا ذکر تمہیں اپنی ماں سے کرنا چاہیے؟ اس بار انہوں نے چائے کا کپ اٹھا لیا، جبکہ جوس کا گلاس سکندر اپنے لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رخسار بیگم جانتی تھی بات کوئی بڑی ہے، لیکن بات اس حد تک بڑی ہے انہیں اندازہ نہیں تھا۔ چائے پلاتا ہوا ان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، اور چہرے پر صرف حیرت اور بے یقینی تھی، اور وہ مسکرایا۔ میں نے اتنی بڑی بات بھی نہیں کہتی کہ آپ اس طرح بت بن جائیں۔ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ آر یو سیریس؟ اپنے سنہرے بالوں کو کندھے سے جھٹکتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر پوچھا، اور اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ بالکل، اور اب آپ بھی سیریس ہو جائیں، کیونکہ ہم آج شام ہی ان کے گھر جا رہے ہیں۔ ان کا بیٹا ہمیشہ سے ہی جلد باز رہا۔ اگر اس نے کچھ ٹھان دیا تو پھر وہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس بات کا تو ہرگز نہیں کہ کوئی چیز اس کی دسترس سے دور رہے اور وہ سلگتا رہے۔ تو مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ لیٹ می گیس، مسٹر ہمدانی کی بھانجی جس نے تمہیں پرپوز کیا۔ انہوں نے اپنا پہلا اندازہ لگایا اور مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہاری یونی کی کوئی دوست یا بزنس سرکل میں سے؟ ان کے اندازے میں ان کی طرح بڑے بڑے ہی تھے، لیکن اس بار وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کا انتخاب بہت چھوٹا ہے۔ اس کا نام فریال حسن ہے، ایک مال میں جاب کرتی ہیں، وہیں دیکھا میں نے اسے، اور یہ دوسرا بم تھا جو اس نے رخسار بیگم کے سر پر پھوڑا، اور وہ منہ کھولے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ مال میں جاب کرتی ہے؟ انہوں نے بات کو یوں دہرایا جیسے انہوں نے سننے میں غلطی ہوئی ہے، جبکہ وہ سنجیدگی سے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بات آگے بڑھا گیا۔ ایک بیٹی کی ماں ہے، اور شاید ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سوری، ایکس ہسبینڈ۔
رخسار بیگم کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی بات کو آگے بڑھائے ہوئے تھا۔ کوئی لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے، بس اس کی ماں، اور اب اس کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ رخسار بیگم نے اسی درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ ایک مڈل کلاس گھرانے کی ایک معمولی سی لڑکی جو کہ تم اپنے سر پر مسلط کرنا چاہتے ہو۔ معمول کے مطابق ان کا لہجہ عقل سے بھرا ہوا تھا، جو سکندر شاہ کو پہلی بار ناگوار گزرا۔ میں ہائی کلاس کی کماری لڑکی سے بھی شادی کر کے دیکھ چکا ہوں۔ آپ کی منتخب کردہ لڑکی آخری لائن کو دہراتے ہوئے اس نے الفاظ کو تھوڑا سا چبایا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتی، انہیں احساس ہوتا، وہ مزید بھڑک اٹھی۔ اگر تمہارا ایک تجربہ کامیاب نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی گلی سے لڑکی اٹھا کر میرے گھر میں لے کر آؤ۔ ان کا غصہ کرنا بنتا تھا، اور اسے اندازہ بھی تھا کہ جو بھی یہ بات سننے کا بھڑک اٹھے گا۔ میری زندگی کو تجربہ گاہ نہیں ہے جہاں میں مختلف تجربات کرتا رہوں۔ میں نے طے کر لیا ہے، میں فریال سے شادی کروں گا۔ اگر آپ شام میں میرے ساتھ ان کے گھر نہیں جا سکتی تو کوئی بات نہیں، میں گھر سے بی جان کو بلوا لوں گا۔ سکندر شاہ اس بلا کا نام تھا جو اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور رخسار بیگم کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ جب تک کہ وہ دروازے سے باہر نہیں نکلا، وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر چیختے ملازمہ کو بلایا جو دوڑتے ان کے سر پر آ کھڑی ہو۔ اٹھاؤ یہ سب کچھ، لے جاؤ یہاں سے، دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی چیخوں پکار پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن یہ غصہ کچھ اور تھا جس کی بھڑاس نکل رہی تھی۔ رخسار بیگم نے جتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، لیکن اس شخص کے فیصلے میں رتتے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ انہوں نے 10 لڑکیاں اس کے سامنے لا کے رکھنی، لیکن اسے اگر فریال حسن چاہیے تھی تو اسے ہر صورت وہی چاہیے تھی۔ اس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا، اور شام بلاخر ہارتے ہوئے رخسار بیگم کو اس کے ساتھ جانا پڑا۔ بہت چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹا سا گھر جہاں شاید وہ زندگی میں پہلی بار آئی ہوگی۔ اتنی تنگ ویران گلی کے بمشکل سنبھل کر پیر رکھتی جا رہی تھی، جبکہ ان کا بیٹا بغیر ہچکچائے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ چھوٹے سے زنگدار گیٹ پر رک کر اس نے دستک دی، ایک بار، 2 بار، اور پھر پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ انہیں نظروں میں بامر کروا رہا تھا کہ اپنے چہرے پر پھیلی ناگواری کو کم کر لے، جبکہ ان کے چہرے پر مستقل قائم رہی۔ تیسری دستک پر کسی نے دروازہ کھولا۔ ایک بے تحاشا سفید اور پاکیزہ چہرہ دوپٹہ چہرے کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا، اور ہاتھ میں تسبیح موجود تھی۔ جی السلام علیکم۔ انہوں نے ایک نظر رخسار بیگم اور سکندر شاہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے سلام کیا، اور پھر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ میرا نام سکندر شاہ ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ اجازت طلب کر رہا تھا، بہت شائستہ انداز میں، جتنے شائستہ انداز میں اس نے آج تک ماں سے بات نہیں کی۔ جی آئیے میرا بیٹا۔ وہ حیادار پاکیزہ عورت سامنے سے ہٹ گئی، اور اپنی ماں کو دیکھتا ہوا وہ اس گھر میں داخل ہوا۔ گھر کیا تھا، چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر محیط ایک چھوٹے سے صحن اور چھوٹی سی اسٹور روم نما کچن نما بنا ہوا ڈبہ، لیکن صفائی اور سکون ایسا تھا کہ سکندر شاہ نے گہری سانس خارج کی، اور تب تک شائستہ بیگم اس کے لیے چارپائی کا انتظام کر چکی تھی۔ بیٹھے بیٹا، بیٹھیے آپ۔ رخسار بیگم کے چہرے پر پھیلی ناگواری اور غصہ شاید ان کے لیے تذبذب کا باعث بن رہا تھا، اس لیے وہ ذرا سچکچاتے ہوئے بات کر رہی تھی، جبکہ سکندر کافی دیر اجازت طلب نظروں سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا، لیکن اسے معلوم تھا رخسار بیگم خود سے بات شروع نہیں کریں گی، اس لیے اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا۔ آنٹی میں یہاں فریال کے متعلق بات کرنے آیا ہوں۔ اور سامنے ایک چھوٹی سی چوکی پر بیٹھی شائستہ بیگم نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ فریال؟ آپ وہ صاحب تو نہیں جن کے پاس فریال نوکری کرتی ہے؟ سادہ سی خاتون کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کے باس تھے۔ نہیں، میں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں کسی اور سلسلے کے لیے آیا ہوں۔ فریال کہاں ہے؟ اپنی بات کو مکمل کرتے اس نے پوچھ لیا، اور شائستہ بیگم گڑبڑا کر اٹھی۔ آج ذرا پریچے کی طبیعت خراب تھی تو فریال ابھی دوا لے کر آئی ہے اور اندر سو رہی ہے، میں بلا دیتی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی کہ سکندر شاہ نے انہیں روک لیا۔ یہ اچھا موقع تھا جب وہ پاس نہیں تھی، وہ بڑی آسانی سے اپنی بات شائستہ بیگم تک پہنچا سکتا تھا، اور پھر اس نے بات پہنچانا شروع کی، اور شائستہ بیگم کا سوالیہ پن حیرت اور بے یقینی میں بدلتا چلا گیا۔ وہ بہت بڑا شخص تھا، اس کا ٹھاٹ باٹ، اس کا پہننے اوڑھنے کا انداز، اور اس کے ساتھ بیٹھی عورت، وہ کسی بھی صورت ان غریب ماں بیٹی سے میل کھانے والوں میں سے نہیں تھے۔ میں جانتا ہوں کہ فریال اور میری کلاس میں فرق ہے، وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
رخسار بیگم نے تو اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر بھی ایک لفظ منہ سے ادا نہیں کیا، لیکن اسے اپنے دل کی ساری خواہش کو شائستہ بیگم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کا کام ہے فریال کو رضامند کرنا۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ آنٹی وہ پہلی عورت تھی جن کے ساتھ اتنا مہذب لہجے میں بات کر رہا تھا، اور شاید یہ ان کی شخصیت کا اثر تھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹا، میں اپنی بیٹی سے بات کروں گی۔ آپ بھی اچھی طرح سوچ لیجیے، ہماری اور آپ کی کلاس میں بہت فرق ہے۔ ایک بیٹی کی ماں ہونے کی حیثیت سے ان کے اندر جو وسوسے پل رہے تھے انہوں نے سکندر شاہ کے سامنے رکھ دیے، اور پہلی بار وہ چارپائی سے اتر کر ان کے سامنے آ بیٹھا، گھٹنے کے بل ذرا سا اوپر اٹھے۔ وہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ساری باتوں کو پیچھے چھوڑے صرف اسے اپنانا چاہتا ہوں، چاہے تو اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے ہر صورت فریال سے نکاح کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں میرا ساتھ دیں گی۔ شائستہ بیگم تو بس اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں محبت اور بےتابی کے شعلے اڑ کر انہیں یقین دہانی کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول گئے، انہیں لگا صرف ایک معجزہ ہے، کوئی فرشتہ ان کی بیٹی کی زندگی میں بہاریں لانے کے لیے ان کے گھر آ گیا ہے، اور اب ہر صورت انہیں اپنی بیٹی کو راضی کرنا تھا۔ اس روز وہ رخسار بیگم کے ساتھ واپس تو آ گیا، لیکن شائستہ بیگم کو اپنی سچائی کا یقین دلا کر آیا تھا۔ جس وقت فریال نے اس کے متعلق سنا وہ بری طرح بھڑک کر رہ گئی۔ آپ نے انہیں گھر میں کیسے آنے دیا امی؟ وہ بہت امیر لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ رشتہ جوڑے ناممکن ہے۔ وہی خدشہ جو اس کے دل میں پل رہا تھا۔ آپ مجھے جگا دیتی یا ان سے بات کرتی انہیں کہہ دیتی کہ وہ دوبارہ یہاں نہ آئے۔ اور شائستہ بیگم اس کی اونچی آواز میں بھڑکتے ہوئے لہجے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آج تک اس نے کبھی بھی یوں تربتر جواب نہیں دیا۔ شاید وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اب اپنی ماں کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے لگی، اس لیے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ اگر آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ اسے نرمی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت دیکھی ہے۔ ایک شخص اپنی امیری اور ضد کو پیروں تلے کچل کر آیا ہے تو تم کیوں دروازے پر آئی ہوئی خوش بختی کو دھکا دیتی ہو؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں پر سکندر شاہ نے کون سا جادو کیا ہے۔ وہ کسی کی بھی بات نہیں سن رہی تھی اور نہ ہی سننا چاہتی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اسے ہر صورت اس نے کہا کے لیے رضامند ہونا پڑے گا۔ فریال نے سر توڑ کوشش کر لی، 3 دن ہو چکے تھے، اس نے بھوک ہڑتال کر کے دیکھ لی، اپنی ماں سے ضد لگائی، انہیں محبت سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی کہ اسے ہر صورت نکاح کرنا ہے تو وہ سکندر شاہ کے ساتھ ہی کرے، ایک ایسا شخص جس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی اٹھا سکتا ہے اور بعد ناخواستہ اسے سر جھکانا پڑے۔ جس شام شائستہ بیگم نے سکندر شاہ کو کال کر کے اس جیت کے بارے میں بتایا تھا، اسے لگا وہ اچھل کر آسمانوں پر بیٹھ گئے۔ اس روز اس نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کی زندگی میں ایسی لڑکی آنے والی تھی جسے وہ پسند کر چکا تھا، جس کا انتخاب کیا، اور اب اسے پانے کی باری تھی، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کو پانے کے بعد وہ کچھ ایسے مشکلات کا شکار ہو جائے گا جو ناقابل بیان ہوں گی، اور وہ لڑکی جو اپنے وجود کی ساری کمیوں کو چھپا کر خود میں سمٹتی چلی آئی تھی، اس کا لمحہ لمحہ ذہن سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے وہ شخص اسے کیا کہتا، خدا جانے آنے والی زندگی کیسی ہوتی، آنے والے دن کتنے ستمگر ثابت ہوتے، لیکن خود کو خدا اور اپنی ماں اور شاید وقت کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بالکل خاموش تھے۔ بالکل اس کی اوقات اس کی خواہشوں سے بڑھ کر ایسی مہنگی سے مہنگی چیزیں تھیں جو نکاح کے سامان کے طور پر اس کے گھر پہنچاتی تھیں۔ اسی ہفتے کے اختتام پر ایک شام وہ سکندر شاہ کے نام ہونے والی تھی۔ ابھی بھی دل میں 100 طرح کے اندیشے تھے، خدشے تھے۔ ابھی بھی اپنی ماں کو سمجھاتی کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں، ماموں کے گھر وہ شخص انہیں ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ ایک عرصے کے بعد جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے تب وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ تو خود کو ملامت کرتے ہوئے اسے ایک دن کو کوس رہی تھی جب اس شخص نے اسے مال میں دیکھا، لیکن کچھ محبتیں بدلتی قسمت کی طرح ہوتی ہیں اور کچھ محبتیں فطرتاً پائی جاتی ہیں۔ سکندر شاہ کی پرسنالٹی، اس کا اورا، یہ ساری چیزیں مل کر اسے اس قابل بنا دیتی کہ جو بھی دیکھتا اسے دیکھتا رہ جاتا، اور اس بار تو اس نے چھوٹا موٹا ہیرا نہیں بلکہ پورا کوہ نور چرا لیا تھا۔ سکندر شاہ وہ ایک کوہ نور تو تھا، اسے اس وقت بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا جب وہ سکندر شاہ کے پہلو میں اس کے دلہن بن کر بیٹھی۔ ابھی بھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ مقدر کی کوئی چال ہو سکتی ہے کہ اسے اپنی
چال بازی میں پھنسا کر کوئی بری مات دینے والا ہے۔ پچھلے 1 سال میں اس نے اپنے ذہنی توازن کے ساتھ ساتھ اپنا اعتماد اور اپنے جسم کی خوبصورت بناوٹ کو بھی کھو دیا تھا۔ وہ پچھلا 1 سال کم اذیت تو نہیں تھی، اذیت در اذیت، جوانی میں بیوقی کی چادر اوڑھ کر بھی بے سہارا ماں کے پاس آ کے بیٹھ جانا، اور پھر اولاد کا دکھ بھی تو ساتھ تھا۔ اس کی اولاد اپنے باپ کے سائے سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ ان ساری چیزوں کو اگر ملایا جاتا تو صرف مشکلات اور تکلیف تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایجاب و قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد وہ اس کے پہلو میں اس کی بیوی کی حیثیت سے آ کر بیٹھی اور گویا پورے منظر کو مکمل کر دیا تھا۔ شائستہ بیگم کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رخسار بیگم کو یوں لگ رہا تھا جیسے ان کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں ہو۔ ان کے رشتہ دار ان پر تھو تھو کریں گے۔ ان کی اچھی خاصی فیملی تھی، ہائی کلاس، اور ان کے بیٹے نے ان کی ناک کٹوا دی۔ اس حویلی میں اس کا استقبال کوئی شاندار طریقے سے نہیں ہوا، لیکن وہ کمرہ بہت شاندار تھا جس کے جہازی سائز بیڈ پر وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا کمرہ دیکھا ہو، اتنا بڑا اور شاندار جو مقابل کا ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اپنی بیٹی کو وہ اپنی ماں کے پاس ہی چھوڑ کر آئی، کیونکہ اس کی ماں بالکل اکیلی ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا کچھ ہی عرصے میں سکندر شاہ سے کہہ کر ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی، لیکن ابھی ان کے لیے ضروری تھا کہ اسی گھر میں رہتے۔ جس وقت رخسار بیگم دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی، اس نے حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آخر کیا دکھا کہ میرے بیٹے کو اپنی جانب راغب کر لیا ہے؟ تمہارے جسم پر کچھ بھی ایسا قابل دید نہیں جسے دیکھ کر رک جایا جائے۔ ان کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی، اس کے دھان پان سے وجود کو باریک بینی سے دیکھتے ہوئے تن سے کرنے سے باز نہیں ہے، اور وہ بری طرح گڑبڑا کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت اس وقت شدید مرجھائی ہوئی تھی۔ جب رخسار بیگم نے سختی سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ کبھی بھی نہ سوچنا کہ میرا بیٹا تمہیں اس گھر میں رانی بنا کر رکھے گا، تم عیش کرو گی، تم صرف اس کی ضد ہو۔ میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور جس وقت وہ اپنی ضد پوری کر لے گا اس وقت تمہیں کوڑے کی طرح کوڑے دان میں پھینک کر تمہیں تمہاری اوقات یاد کروا دے گا۔ یاد رکھنا۔ انگلی کے ذریعے سے وارننگ دیتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، اور اس نے بامشکل اپنے حلق میں پھنسے ہوئے سانس کو باہر نکالا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھیں جلنے لگی ہیں۔ بھلا وہ اس بات سے واقف نہیں تھی، اسے یقین تھا اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں رہا جو اس کی خود اعتمادی کا باعث بنتا۔ اس کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ سکندر شاہ کے لیے یہ دیوانگی کا باعث بنا ہے۔ پچھلے 1 سال میں اس نے اپنا وزن خطرناک حد تک کھو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعتماد بھی کم ہو گیا تھا۔ جس وقت وہ زہیب کی بیوی بنی وہ حسین اور بے تحاشا حسین تھی، لیکن آج اس نے وہ حسن اور وقار بھی کھو دیا تھا۔ سکندر شاہ کے اس کمرے میں آنے تک اس نے خود کو نہ جانے کتنی بار توڑا اور نہ جانے کتنی بار جوڑا، لیکن اس کے کمرے میں آتے ہی جیسے ایک بار پھر اس کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ریزہ ریزہ ہوتے وجود کو بامشکل مٹھیوں میں دبائے بیٹھے رہے۔ لیجیے، اب ہم نے آفیشلی طور پر اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ ہم جتنی دیر چاہیں آپ کو دیکھ سکیں۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے محترمہ؟ اس کی رومانٹک سی آواز نے کمرے میں پھیلے ہوئے سکوت کو توڑ دیا۔ وہ بڑی جاذب نظر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بات کر رہا تھا، اور فریال نے اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو پورا کھولے وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہلکا سا مسکراتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی گہری آنکھوں کو دیکھ کر اسے ایک عجیب احساس گھیرنے لگا۔ رخسار بیگم نے کہا تھا کہ وہ صرف اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، یعنی اسے استعمال کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا اور پھر چھوڑ دے گا۔ اس لیے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اس نے سر جھکا لیا، اور سکندر شاہ نے اس کی ٹھوری سے سہارا دے کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا تھا۔ رونا بند کرو چھوٹی لڑکی، مجھے بتا سکتی ہو کون سی بات تمہیں رلا رہی ہے؟ وہ بڑی محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور فریال بے حسی کے عروج پر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے کیوں اپنا ہے، اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک شخص میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کسی چھوٹی بات کو دل سے لگا کر کسی لڑکی کی زندگی برباد نہ کرے۔ میں جیسی ہوں خود کے لیے ٹھیک ہوں، لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ میرے وجود کا مذاق اڑائیں۔ اس چیز نے اس کا حوصلہ گرا دیا تھا کہ گرتے وزن کے ساتھ اس کا خوبصورتی میں کمی واقع ہوئی تھی، اور سکندر شاہ نے اس کی بات سمجھتے اس کا مفہوم کھوجنا چاہا۔ یعنی تو مجھے اپنی قریب آنے سے منع کر رہی ہوں؟ وہ جیسے مدعے کی بات کو پکڑ گیا، اور فریال نے سوچے سمجھے بغیر ہاں میں کرتے نہلا دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ شادی میں نے صرف تمہیں پانے کے لیے کی، صرف چند رات تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے کی ہے، تو تم بالکل غلط ہو فریال شاہ۔ وہ آج پہلی بار اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہا تھا، اور اس کا رویہ فریال کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔
تمہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ سکندر شاہ کو اگر صرف جسموں سے محبت ہوتی تو حسین سے حسین تر جسم میرے بازو میں بکھرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے تم کو دیکھا اور تمہیں چن لیا، بس اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ابھی بھی آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی فریال کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے دور ہوئی اور پھر دوپٹے کے کونے سے جیسے خود کو کور کرنے لگی، اور سکندر شاہ کی آنکھوں کے رنگ لمحے بھر میں بدل گیا۔ آگے بڑھ کر اس کی گردن سے ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب جھکایا، اس کے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ میں تب تک ہمارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود اس بات کو تسلیم نہ کر لو کہ یہ شادی صرف جسموں کی غلامی کے لیے نہیں کی گئی۔ اتنی سی بات کہنے کے بعد وہ اسے چھوڑ کر چینج کرنے چلا گیا، جبکہ فریال پیچھے نہ جانے کتنی دیر کسی سوالیہ پن کی طرح بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ سکندر شاہ کی خوف سے اس کا دل دھڑکتا جا رہا تھا، لیکن وہ چینج کرنے کے بعد آیا، اپنی سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے نہ جانے کتنی دیر وہاں رہنا تھا۔ شاید وہ فریال کو ٹائم دینا چاہتا تھا کہ وہ خود کو سنبھال لے، اور اپنے بھاری روسی لباس کو سنبھالتی وہ باقی اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ کر بستر پر لیٹتے اس نے بالوں میں انگلیاں چلانے شروع کر دی۔ گھنے سے بال جو کمر تک لہراتے ہوئے تھے، ان میں انگلیاں چلاتے چلاتے نہ جانے وہ کب گہری نیند سو گئے، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اگلی صبح صرف ناراضگی کا اظہار کے لیے وہ اس کے بیدار ہونے سے پہلے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ جس وقت نیچے آئی، رخسار بیگم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شاندار سے گھر میں صرف وہ اور اس کی ماں رہتے تھے۔ حمزہ زیادہ تر گھر سے باہر ہوتا۔ نیچے آنے کے بعد ملازمہ اس کے لیے تیار تھی۔ بیگم صاحبہ، ناشتہ رگاؤں آپ کے لیے؟ وہ اس وقت نفیس شلوار قمیص میں ملبوس تھے۔ دوپٹے کو نفاذت سے سر پر سجا کر اس نے سینے پر بھی پھیلا رکھا تھا۔ جی لگا دیجیے، اس نے ملازمہ کو کہا اور جا کر رخسار بیگم کو سلام کیا، لیکن اس کے سلام کے جواب میں وہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ پہلے دن کی دلہنیں شوہروں کے ساتھ نیچے آ کر ناشتہ کرتی ہیں، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اور مڈل کلاس لڑکیاں تو پھر کچھ زیادہ ہی اپنے سنگراپے کا اظہار کرتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ہمیں ایسا دیکھنے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ اس پر طنز کر رہی تھی، گہرا طنز، اور وہ خاموشی سے انگلیاں چٹکاتی ان کی باتیں سنتی رہی۔ کام تو کام ہوتا ہے اور ذمہ داریاں ذمہ داریاں، اس میں مڈل اور اپر کلاس کا فرق کہاں سے آ گیا آنٹی؟ اس کا سوال بالکل غیر معمولی تھا، لیکن رخسار بیگم کا رویہ غیر معمولی نہیں تھا۔ یہ میرا گھر ہے، اس گھر میں میری حکومت چلتی ہے، اور مجھے بالکل برداشت نہیں کہ کوئی میرے سامنے زبان چلائے۔ بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں رہا کرو۔ مجھے اپنے علاوہ اس گھر میں کسی کا ٹہلنا، کسی کی سرداری کرنا بہت معیوب لگتا ہے۔ دانتوں کو پیس کر اپنا حکم صادر کرتی اٹھ کر وہاں سے نکل گئی، اور ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب سے پہلے اس نے کال کر کے اپنی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا تھا، اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ضرور آ کر ان سے مل جائے گی، لیکن شائستہ بیگم نے اسے تسلی دلاتے ہوئے انکار کر دیا۔ تم ابھی سکندر کے ساتھ رہو، ہماری فکر بالکل مت کرو، ہم بہت خوش اور مطمئن ہیں میری جان۔ اور اس نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس شام اسے کمرے میں آ کر ملازمہ نے بتایا کہ شاہ صاحب کی کال آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شام گھر پر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، فرینڈ گیدرنگ، جو ان کی اچانک ہونے والی شادی کی خوشی میں ہے، جہاں وہ اپنی مسز کا تعارف سب سے کروائیں گے، تو آپ تیار رہیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈریس کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، اور ملازمہ کے چلے جانے کے بعد اٹھ کر فریش ہوئی۔ ٹائم بہت کم رہتا تھا، ملازمہ کو شاید پہلے ذہن بھی نہیں رہا، اور سکندر کے پاس شاید اس کا نمبر نہیں تھا۔ وہ بھی دنیا کے سب سے عجیب میاں بیوی تھے جنہیں ایک دوسرے کا نمبر بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ سلور کلر کی شاندار سے ڈریس تھی، گھیردار فراق یا جس پر سلور سٹون ورک کیا گیا تھا، اس کے ساتھ حسین ہم رنگ دوپٹہ۔ ابھی وہ ڈریس پہن کر آنے ان کے سامنے ہی کھڑی تھی جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی، اور ملازمہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ لڑکی کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی۔ سر پر حجاب کے لیے وہ ہمیں پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بیوٹیشین ہے، آپ کو تیار کر دے گی۔ اس لڑکی کو وہیں چھوڑے۔ ملازمہ پلٹ گئی، اور زارا نامی لڑکی بڑی مہارت سے اسے سامنے بٹھا کر تیار کرنے لگی۔ باہر کیا ہوا تھا اسے معلوم نہیں تھا، سکندر کب آئے گا اور یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھنے کے بعد پہچاننے سے قاصر تھی۔ بلا شبہ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ آنکھوں پر اسموکی آئز میک اپ اور لائٹ پیچ کلر کی لپسٹک، بہت ہی نفیس جیولری جس کے اندر ڈائمنڈ ورک تھا، اور وہ اپنی معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔
اسے خدا حافظ کہتی ہوئی بیوٹیشین کب کی کمرے سے باہر نکل گئی. جب کافی دیر کے بعد اپنا دوپٹہ درست کرتے وہ پلٹی اور کمرے کے دروازے میں کھڑا ہوا شخص اپنے تلسم کے خول سے باہر آیا تھا اور بڑی دلکشی سے اسے دیکھتا جا رہا تھا، جو کندھوں پر دوپٹہ پھیلائے بار بار خود کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی. اور مقابل نے کمر سے ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا. کیا جان لینے کا ارادہ ہے محترمہ؟ اور دلکشی سے مسکرائے اور اس نے سر اٹھا کر درختے دل سے اس شخص کی جانب دیکھا جو بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، اتنی حسین کہ میں تمہیں رات بھر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہوں. میں وہ جو پہلے اس کے معصوم اور دل کا چہرے کو بغیر کسی میک اپ کے دیکھتا، آج میک اپ میں اسے دیکھ کر مزید اس کا دیوانہ ہوں. میں پریشے سے مل کر آیا ہوں، بہت خوش اور مطمئن ہے وہ. اس کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ بھی کر کے گیا تھا، تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن روز ڈرائیور کے ساتھ چلی جایا کرو. ہوتی ہیں کچھ مرد جن میں کوئی بھی خامیاں نہیں ہوتی، لیکن سکندر شاہ کا شمار بھی مردوں میں ہوتا ہے. جب کبھی اسے شدید غصہ دلایا جاتا تھا اپنا آپ کھو دیتا تھا، اور تب خود پر کنٹرول کرنا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگتا تھا. وہ شام سنہری شام تھی جس کی کرنوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ایک حسین مسکراہٹ اور تھوڑے خوف کے ساتھ وہ باہر آئی. ایک سے بڑھ کر ایک چہرے، بے باک لباس اور امیر باپ کی اکلوتی بیٹیاں. بیٹی اس پارٹی کا حصہ تھے. اس میں سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا. اس کے ہاتھ کی لرزے سے مقابل کو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کتنے خوف زدہ ہے. اسے اپنے ساتھ لگا کر وہ دلکشی سے مسکرائے. یہ ہے مسز سکندر شاہ اینڈ مسز، یہ میرے فرینڈس، ماما کی فرینڈس کے بچے اور ہمارے کچھ رشتہ دار. اب باری باری سے تو تعارف نہیں کروا سکتا، 100 کٹی تعارف بہتر ہے. اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بات کو سنبھالا اور رخسار بیگم نے اسے دیکھتے رخ پھیر لیا تھا. محفل اپنے عروج پر تھی. یہ سکندر شاہ کی محفل تھی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی کی تو گنجائش ہی نہیں تھی. سکندر اپنے بزنس پارٹنر شہروز آفندی کے ساتھ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا تھا اور وہ چیئر پر ٹکسی گئی جب اس کے سامنے دو چہچہاتی ہوئی لڑکیاں آ کر بیٹھی جن کے گہرے گلے سے چھلکتی رعنائیاں اس کے لیے قابل توجہ تھی. اس نے بمشکل ان کی حسن سے اپنی نظروں کو ہٹایا اور ابھی اس لڑکی نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا. کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور ہاتھ سکندر شاہ پر مارا ہے تم نے. وہ نہ جانے کیوں اتنی سو لگ رہی تھی، اسے کھڑی کھڑی سنانے لگی، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے اور بچہ خاصا گڑبڑا کے. باڈی شیمنگ کا شکار وہ یہاں نہیں ہونا چاہتی تھی. یہ ایک ایسی چیز تھی جو چیز نے اسے اس کا سارا اعتماد چھین لیا تھا، اور اب اگر یہاں بھی یہ چیز پر حاوی ہو جاتی تو کہاں جاتی. اس لیے بار وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی، ساتھ چکاتی. رخسار بیگم بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی. رکی آنٹی، یہ سب کیا ہے؟ کیا کسی قبرستان سے مدعا اٹھا کر آئے؟ اور سکندر شاہ جیسا شخص سے لطف اندوز کیسے ہوتا ہوگا؟ وہ مسلسل اس کی تذلیل کر رہے تھے. رخسار بیگم نے تو اسے دیکھتے ہوئے سر جھٹک دیا. چھوڑو اس بات کو، ان مڈل کلاس لڑکیوں کے پاس بڑے ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں لڑکوں کو لبھانے کے لیے. زرد چہرے اور مرجھائی رنگت کے ساتھ وہ وہیں بیٹھی رہی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار تھے. اس کی شکل بے تحاشا حسین تھی، لیکن نہ جانے کیوں پریشے کی پیدائش کے فوراً بعد جس طرح زہیب کسی حادثے کا شکار ہوا اور کل کے معاملات یہاں پر جیت کی کاروائی اختیار کرتی گئی، تب سے ہی اس کا سٹریس لیول آسمانوں کو چھو رہا تھا. اور اس چیز نے اسے ہارمون کی ایسی بیماری کا شکار کر دیا جس کے جسم پر اثر انداز ہوگا اور اس کے سارے اعتماد لیٹ ہوگی. وہ عورتیں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھیں. رخسار بیگم میں ان کا ساتھ ہے اور وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی. اپنے کمرے میں آ کر وہ بند ہوئی اور کھینچ کر دوپٹہ بستر پر پھینکتے ہوئے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. کتنی دعائیں کی تھی اس نے، اتنے اسپتالوں کی خاک چھانی تھی، لیکن مجال ہے جو صحت واپس لوٹ کر آئی ہو. ہر بار وہ کسی اسپتال میں ایک نئی امید سے جاتے اور ہر بار ایک لمبے عرصے کے بعد دوائیں کھا کر وہ نا امیدی سے واپس لوٹ آتی. اس نے بہت مشکل سے وہ دن گزارے تھے. وہ جانتی تھی کہ اس سکندر شاہ کو ڈیزرو نہیں کرتی. اسے کبھی بھی اپنی موسم کی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی نہیں. کمرے میں داخل ہوتی اسے بے یقینی سے یوں روتے ہوئے دیکھتا رہ گیا. کیا ہوا تم اس طرح؟ اس نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنا چاہا تھا اور اس ملائم سی لڑکی نے اٹھتے ہی سکندر شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا. کیوں اپنا اور میرا تماشا بنانے پر تلے ہیں؟ آپ کی ماں اس رشتے پر رضامند نہیں تھی. آپ کی کلاس کے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں. سکندر شاہ نے صاف گوئی سے کام لے رہی تھی اور سکندر شاہ
حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے تم سے کہا کہ تم میرے قابل نہیں ہو۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی اور اس کے آنسو مقابل کے دل پر گر رہے تھے۔ آپ کیوں کہیں گے؟ آپ نے ابھی تک مجھے استعمال کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فرش پہ پھینک چکی تھی اور سکندر شوق سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ حیران تھا، آج تک جس لڑکی نے اسے اونچی آواز نہیں سنی۔ جو لڑکی بالوں کا لمبا ہونا، اسکن کا فیئر ہونا، قد کا پورا ہونا، یہ ساری چیزیں زندگی میں اتنا میٹر کرتی ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید وہ سکندر شاہ کے حوالے کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے اس شخص کے سامنے اپنی تسلیل کر رہی تھی اور مقابل نے سختی سے اسے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اپنی زبان بند کرو۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ مقابل نے جھٹکا کھاتے ہوئے خود کو خاموش کر لیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے سکندر شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ خبردار اگر تم نے اپنے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو۔ پہلی مرتبہ اس کے سامنے اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کی مجبوری تھی۔ شاید اس کے علاوہ وہ مانتی بھی نہ، اور اس کے غصے پر تھر تھر کانپتی وہ اپنے دباؤ میں صرف اور صرف اضافہ کر رہی تھی۔ تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارا وجود اگر خوبصورت ہوگا تبھی تم مجھے اٹریکٹ کر پاؤ گی۔ اگر تم ڈیپ گلے پہنو گی اور تبھی مجھے تم سے محبت ہوگی تو پھر تمہاری سوچ پر۔ سکندر شاہ آج اپنا سارا غصہ اس کے وجود پر نکالنے کا حقدار تھا۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی بدگمانیاں پھیل چکی تھی کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کسی کی محبت پر سکندر شاہ کے لیے یہ کم تو بات نہیں تھی۔ اس نے اس کے ساتھ تعلقات بنانے کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کی بات کی، اور نکاح کے بعد بھی اگر وہ لڑکی اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی تو یہ سراسر بے وقوفی تھی، اور اس بے وقوفی پر اس کا بھڑکنا بنتا تھا۔ آج میں تمہیں اپنے قریب کر کے تمہیں چھو لیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے نازک سا وجود بھی میرے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ تم کس طرح مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ میں اس کے وجود کو اپنے وجود میں لپیٹتے جا بجا اس کی گردن پر لب رکھتا گیا، اور اس کے لمس پر گھبراتی ہوئی لڑکی آنکھوں کو نیچے پسینے سے شرابور کھڑی تھی۔ صرف ہاتھ نہیں، اس وقت اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اگلی لمحے خساگیاں کرتے ہوئے شخص کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر وہ خود کو ڈھیلا چھوڑتی لڑکی اپنی آنکھیں بند کر گئی، اور مقابل نے کچھ دیر گزرنے کے بعد اس کے وجود کو ٹٹولا۔ وہ بس دستور ایسے ہی لیٹی رہی، اس کی گردن ایک جانب ڈھلک چکی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے اپنے بازو میں بھر کر وہ بستر تک لے آیا۔ اسے اپنے قریب لٹانے کے بعد بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھتا اور تھپتھپاتا رہا، اور پھر پاس پڑے ہوئے جگ سے پانی انڈیل کر اس کے چہرے پر پھینکا۔ اس کی نبض اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید اس کا بلڈ پریشر بھی لو ہے، اور پھر دباؤ میں آ کے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ اپنی نیند مکمل کرنے کے بعد اسے ہوش آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ ایک بار میں اس لڑکی کے سارے خرچے اور بس اسے دور کر کے اس کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اگر عہد کر چکا تھا تو اسے یہ عہد ہر صورت نبھانا تھا۔ اگلی صبح وہ جس وقت بیدار ہوئی وہ سکندر شاہ کے بازو میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر بڑی سکون کی نیند سو رہی تھی، اور وہ شرٹ لیس سویا ہوا شخص ایک لمحے کے لیے اس کے دھڑکنوں کو بڑھانے کا سبب بن گیا۔ اپنے دانتوں میں لبوں کو دبا کر وہ حیران و پریشان سے دیکھتی رہی۔ جو سکندر نے مسکرا کر کہا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ بڑی دلکشی سے بات کر رہا تھا، اور وہ ذرا سا منمنائے، میں یہاں وہ رات کا منظر جہاں تک اسے یاد تھا اس کے ذہن کی سکرین پر گردش کر رہا تھا۔ ہاں، رات بڑی خوبصورت تھی، میں نے تو بہت انجوائے کیا، تم اپنے بارے میں بتا۔ اسے کمر سے تھام کر اپنے اوپر گرائے وہ ایک بار پھر ہلکی پھلکی خستاکیاں کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہا تھا، اور اس نازک سی لڑکی کو یہ لگ رہا تھا جیسے وہ بھی یہیں گر کر مر جائے گی۔ پلیز، اس نے التجا کی، اور مقابل نے نفی میں سر ہلا دیا۔ رات تو تم نے ایسا کچھ نہیں کہا جتنا اب تم گھبرا رہی ہو۔ وہ جان بوجھ کے بات کو بڑھا رہا تھا، اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیے وہ معصومیت سوال کا پن سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ رات ہمارے درمیان وہ سب کچھ، ابھی اس نے اپنی بات کو ادھورا ہی رہنے دیا کہ اس نازک سی لڑکی کی انگلیاں اس کے لبوں پر آن پڑی تھیں۔ آنکھیں بند کی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے نہیں یاد۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہی تھی، اور مقابل نے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اٹھ کر اس کے رخساروں کو چھو لیا۔ ذرا خود کو آئینے میں جا کر دیکھیں اور یقین دہانی کروائیں، جس بات آپ مکر رہی ہیں وہ ہو چکی، اور آج تیار ہو جائیں، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اسے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہہ دیا، اور جلدی سے خود کو سمیٹتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس شخص کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ صرف اسے زج کر ہے،
کم سے کم اتنا تو وہ بھی اس کے بارے میں جانتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو ایک ایسے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دباؤ میں مریض کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں ہم لا علاج ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس نے ہارمونز کے طوفان سے سامنا کروائے۔ دباؤ میں آ کر وہ کچھ کھاتی نہیں تھی، اپنی بیٹی کے لیے رات بھر جاگتی رہتی، اور ظہر اس شخص کا غم تو کبھی اس کی آنکھوں سے گیا ہی نہیں۔ جس روز ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس دیکھنے کے بعد سر اٹھا کر سکندر شاہ کو دیکھا، وہ بڑی بے چینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کے مسز کے نقصان کی وجہ سمجھ میں آ چکی ہے، اب آپ کو میری بات تفصیل سے سننا ہوگی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ڈاکٹر فرحانہ بڑی اچھے انداز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ آپ کو آج سے تقریباً 6-7 ماہ پہلے تھائرائڈ کا ایشو ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم یہ ایسی مرض ہے جو انسان کے فیٹ کو برباد کر دیتی ہے۔ اسٹریس میں اس کو معلوم نہیں ہو۔ آپ کو لگا شاید آپ کمزور ہیں۔ اس نے ہمیشہ خود کے بارے میں فکر مند ہونا سیکھا تھا، لیکن اس جانب تو اپنا خیال ہی نہیں توڑا پائی۔ سکندر شاہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر خدیجہ نے اٹھ کر اس کا اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر سکندر شاہ کی جانب مڑ گئی۔ آپ کو پراپر ڈائٹ اور دوا کے ساتھ ساتھ کچھ مزید باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو میں سمجھا دیتی ہوں۔ اچھی خوراک بھی مکمل دوا کا کورس اور مزاج آپ کی اوورآل صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس نے آج تک صرف اپنا اعتماد گرایا، وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائی کہ جو کچھ وہ کھو رہی ہے اسے پانا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا اعتماد بھی تو کھویا تھا۔ اب یہ چیزیں تب بھی واپس آ سکتی تھی جب اس کا اعتماد لوٹا تھا، جب ان چیزوں کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھ جاتی۔ سکندر شاہ اس کے لیے کسی احسان سے کم نہیں تھا۔ وہ شخص ہر وقت جم کے اس کے ساتھ کھڑا رہا اور وہ ایک بار بھی اس کے قریب نہیں آ پایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کی بدگمانی کا شکار ہو۔ اس کی دوا شروع ہوئی۔ ہر روز وہ پریشے سے ملاتی۔ رخسار بیگم اور اس کے درمیان کبھی کبھار بات چیت ہوتی، لیکن بات چیت کا اختتام ہمیشہ رخسار بیگم کی ضد پر آ کر ہوتا اور وہ خاموشی اختیار کر لیتے۔ اگر ان کا بیٹا اتنا اچھا تھا تو ان کا حق بنتا تھا کہ سکندر کی ماں کی حیثیت سے ہی وہ ان کی عزت کرتی اور انہیں کھڑی کھوٹی نہ سناتے۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھا۔ سکندر کی کوششوں سے اس کی حویلی کے قریب ایک چھوٹا سا فلیٹ شائستہ بیگم اور اس کی بیٹی کے لیے خرید دیا گیا، جو 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ یہاں وہ آسانی سے جا کر اپنی ماں کو بھی مل لیتی۔ وہ اسے یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ بس ایک چھوٹی سی بچی ہو جس کا خیال رکھنے پر اسے نہ جانے کتنے نوافل کا ثواب ملے گا۔ وقت پر اسے دوا دینا اور اس کے قریب بیٹھ کر اسے سمیٹ لینا، محبت سے اسے کھانا کھلانا پلانا، اور سب سے بڑی بات کہ کبھی نظریں اٹھا کر اس کے وجود کی طرف نہیں دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ محبت نہیں کرتا تھا، وہ محبت کرتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے اپنے باتوں میں بھر لے، لیکن اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اور صرف اپنی بیوی کی صحت کی خاطر اس نے ان تمام ضروریات کو ترک کر دیا جو شاید ایک میاں بیوی کی اپنی ضرورت ہوتی ہے۔ رخسار بیگم کا دباؤ بھی تھا کہ جلد سے جلد وہ خوشخبری سنائے۔ کبھی کبھار تو اس کے وجود کو ایک حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی تھی، مجھے تو تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں ہے، تم پتہ نہیں میرے بیٹی تمہیں کیا دیکھتی ہے، اور وہ سلگتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیتی۔ کچھ باتوں کے جواب نہیں ہوتے، بلکہ ہر بات کا بھی جواب نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہمیں خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے کیونکہ خاموشی میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ باہر آنے لگی۔ اس شخص کا ساتھ اچھا کھانا، اچھا پہننا سکندر شاہ کے سینے پر سر رکھ کر رہ گئی تھی۔ بے تحاشا باتیں، شوقیاں اور خواہشوں کا مکمل ہونا، یہ چند ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے چند مہینوں کے اندر ہی اس کے وجود پر مثبت اثرات ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ آہستہ آہستہ نکھرنے لگی تھی، کسی مرجھائے پھول سے ہٹ کر اسے سنورنے لگی تھی، اور اب اسے صرف اور صرف اپنے محسن کی زندگی میں وہ حسین رنگ بھرنے تھے جن رنگوں کا وہ متمنی تھا۔ آخر ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جیے۔ اب اس کا وزن بھی پہلے سے بہتر تھا، اور جو اس کی صحت میں تبدیلی آئی ویسے اس کی جسم کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور وہ پہلے سے زیادہ حسین بن چکی تھی۔ اب مسکراتی تو رخساروں پر پڑنے والے گڑھے مزید گہرے ہو جاتے، اور سکندر شاہ کو انہیں گڑھوں میں تو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا۔ کتنا دل چاہتا تھا کہ چپ کر باری باری ان پر اپنے لب رکھتے، لیکن وہ ایسا کبھی نہیں کر پایا۔ اس رات وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا اسے پوری دنیا بدل گئی ہے۔ اس کے سامنے کھڑی بلیک گاؤن میں سجی ہوئی لڑکی، کمرے کا خمار آلود ماحول، جلتے ہوئے کینڈلز، پھیلی خوشبو، اور اس لڑکی کی آنکھوں میں خماری کچھ ایسا تھا جو اسے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آج اس کے سامنے اس کی محنت کھڑی تھی، جو اعتماد سے لوگوں کے درمیان سر اٹھا کر بات کر لی تھی،
جو لوگوں کو دھڑلے سے بتانا چاہتی تھی کہ کبھی کبھی زندگی میں کچھ محرومیاں دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن ایسا تو نہیں کہ ان محرومیوں کو سر پر سوار کر کے اپنے محبوب لوگوں کا دل دکھایا جائے۔ ایسا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سکندر اسے دیکھ کے محم سا مسکرایا اور پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائز کو سائڈ پہ رکھتے اپنے ہاتھ پشت پر باندھ کر اسے دیکھتا رہا۔ جان لینے کا ارادہ ہے محترمہ؟ وہی بات جو آج سے نہ جانے کتنے بار پہلے وہ دہرا جاتا اور اس کا دل ہلکا سا واویلا بچا گیا، لیکن خود پر قابو پاتے ہوئے مدھم سا مسکرائے اور آگے بڑھ کر سکندر شاہ کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے۔ آج وہ اسے سونپنے کا ارادہ رکھتی تھی، خود کو، اپنے وجود کو، اپنی سوچوں اور اپنی دھڑکنوں کو، اور مقابل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ ایک عرصے کی بے قراری کو جیسے قرار آ گیا۔ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو بند کیا، اس کی سانسوں کو پی رہا تھا اور دھک دھک دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ لڑکی اپنی ٹوٹتے بکھرتے جسموں کو سنبھال کر اس شخص کی نظروں میں قید کر رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خوشبودار سانسوں کو چن کر گویا ایک دوسرے کو معطر کر دیا۔ سکندر شاہ نے اس کے چہرے کے ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا تھا۔ تو تمہیں یقین آ گیا کہ میری محبت صرف لالچ نہیں ہے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور اس نے ہاں میں سارے لاتے ہوئے آنکھوں کو مٹکایا۔ ہاں، کچھ آ گیا ہے۔ بات کو مزاح کے رنگ دیتی ہوئے مدھم سا مسکراہٹ سے اقرار کرتے جا رہی تھی، اور اس کا اقرار ہی تو جان لیوا تھا۔ سکندر نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہر زید اور انا کو توڑ کر جھکتی ہوئے اسے اپنے باتوں میں بھرا اور پھر سمیٹ کر بستر تک لے آیا۔ اس پر سایہ فگن ہوتے ہوئے اس کے لبوں سے اس کی گردن تک اسے بے چین کر رہا تھا۔ ایک تو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ایک بے قراری تھی، اور اس بے قراری کی سب سے بڑی وجہ محبت تھی جو دلوں میں اتھم مچائے ہوئے تھی۔ وعدہ کرو آج کے بعد مجھ سے خود سے دور نہیں کرو گی، اس کے حسین چہرے پر جھکتا سرگوشی کر کے۔ اگر آپ کو خود سے دور کروں گی تو مر جاؤں گی۔ وہ بے قرار کرنے میں تیز تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی یوں ٹرے میں خوشیاں سجائے اس کے منتظر ہوگی۔ اپنے مرنے کی بات نہ کیا کرو، تم جانتی ہو نا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے خود میں سمیٹ کر سینے میں پیوست کر گیا اور بڑی محبت سے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اور رات بے تحاشا حسین رات تھی، ایک ایسی رات جس میں ٹوٹ کر بکھرنے والے دل جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو سمیٹ لیں گے۔ وہ وجود جنہیں حالات سے لڑنا آتا تھا، جنہوں نے حالات سے لڑ کر محبت کو حاصل کیا اور پھر بیماری سے لڑ کر محبت کا وقار حاصل کیا۔ محبت صرف جسموں کی ملن کا نام نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی آپ کے اندر ہونے والی تبدیلی یہ صرف وقتی نہیں ہوتی۔ ہر ایک چیز وقت مانگتی ہے، اور وقت اور توجہ جس چیز کی جانب بھی دی جائے اس چیز کو نکھرنا بنتا ہے۔ دور جاہلیت میں ایسا ہوتا، عورت کی خوبصورتی، اس کی دولت، یہ چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں عورت کے لیے ضروری تصور کر لیا جاتا، لیکن ایک عورت ہمیشہ قابل محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے جسم سے اور اس کی خوبصورتی سے اسے جانچنے لگ جائیں گے تو تف ہے معاشرے کے چہرے پر۔ امید ہے ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔